سورہ جمعے کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو۔ سمجھ جاؤ کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ الف لام میم محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کی اہمیت کو یوں بیان کیا ہے۔ سورہ جمعے کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ غنی۔ یعنی کہ جمعے کی نماز کی اذان آ جائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو، اپنا کاروبار بند کر دو، خریداری بند کر دو، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ غنی۔ سمجھ جاؤ کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ رب العالمین سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے کہ اگر تم جمعے کی نماز کی اذان سن لو تو اپنا کاروبار بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایسی ایک ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ، یعنی کہ جب جمعے کی نماز کے وقت، نماز کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں ایک ساتھ ایسی ہے جو وہ قبولیت کی ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا میں سے کچھ نہ کچھ قبول فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ کیا، ہر چیز قبول فرماتا ہے، وہ قادر ہے۔ تم جمعے کی فضیلت کو سمجھو، جمعے کی اہمیت کو سمجھو، اور جمعے کا دن قیامت کے دن کے مانند ہے، اور اس دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکات رکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ بہت ہی برکتوں والا دن ہے جمعے کا۔ جمعے کی اہمیت، جمعے کی فضیلت کو سمجھیں۔ جمعے کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور اس دن کا خطبہ اور نماز بہت زیادہ، یعنی کہ جمعے کے خطبہ اور اس کی نماز میں جتنا ثواب ہے، جتنا ثواب ہے اور جو برکات رکھی ہوئی ہیں، اللہ غنی، اللہ غنی۔ جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، پھر نماز کے لیے جائے اور خطبہ سن کر نماز پڑھے تو اس کے گناہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے جمعے کی۔ جمعہ عام نہیں ہے، جمعہ خاص ہے۔ اور جمعے کا دن جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے خوشی اور برکت کا دن بھی ہے۔ اس دن کا آغاز بہترین طریقے سے کیا جائے، غسل کیا جائے، اور نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن روزہ رکھنا بہترین عمل ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنا بہترین عمل ہے. اور جمعے کے دن خوشبو لگا کے جائیں، غسل کر کے جائیں. ایک چیز کی اور معاونت ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے کام والے کپڑے پہن کر نہ جائیں. کام والے کپڑے یعنی کہ جیسے سپوز کوئی میکینک ہے، کوئی اور کوئی کام کرتا ہے، وہ ظاہر ہے اس نے دوران کام جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ داغ دھبے ہوتے ہیں، تو اس لیے غسل کرنے کے بعد جمعے کی نماز کے لیے ایک الگ کپڑے ہونے چاہیے. اس میں بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جمعے والے دن، جمعے کی نماز والے دن یا جمعے کی نماز کے لیے کام والے کپڑے نہ پہن کر آئیں، صاف ستھرے. یعنی کہ جمعے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ ابھی ہماری عید گزری ہے، عید پہ ہم سب لوگوں نے اپنے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تو ہمارے لیے جمعے کا دن بھی عید کے دن کی طرح منانا چاہیے. ہمیں اس کی فضیلتیں، اس کی برکاتیں جو ہیں اس کو سمیٹنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کی نماز میں، جمعے کی جو فضیلتیں ہیں، جو نماز کے احکام ہیں، کس طرح غسل کرنا ہے، کس طرح نئے کپڑے پہننے ہیں، کس طرح خوشبو لگانا، ان سب پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. معمولی دن نہیں ہے جمعے کا، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے. بلکہ یوں بھی کہا گیا ہے کہ جمعے کی نماز کی پہلی ساعت میں، یعنی کہ پہلے لمحے میں یا پہلے سمے میں اگر آدمی جاتا ہے تو وہ اس طرح ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی ہو. دوسری ساعت میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی ہو. تیسری ساعت میں ایسے ہے جیسے اس نے بکری کی قربانی کی ہو. اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جمعے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز جمعے کی فضیلتوں سے، اس کی برکات سے ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں رب العالمین آسانیاں پیدا کرے. بہت اہمیت اور بہت برکت والا دن ہے. اس دن کو کبھی ضائع مت کیجیے گا. جتنا بھرپور طریقے سے اس دن کو سمو سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں، آپ سمٹیں. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد این علی. الف لام میم محمد این علی.